السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور نہ نکاح کرو تم مشرکہ آزاد عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور ضرور مومن لونڈی بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے اگرچہ وہ آزاد اچھی لگے تمہیں۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ نکاح کر کے دو تم مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ضرور مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے اگرچہ وہ آزاد تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ یعنی مشرک لوگ دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، اور بیان کرتا ہے وہ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حکم بیان کرنے کے بعد مشرکین اور مشرکات کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ مشرک آزاد عورتوں سے نکاح نہ کرو، نہ غلام سے۔ یعنی پہلے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انسان دو طرح کے تھے، کچھ آزاد تھے اور کچھ غلام تھے۔ غلام وہ تھے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے، منڈیوں میں بیچ دیے جاتے، خریدنے والے ان کو خرید کر لے جاتے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ اور آزاد وہ تھے جو ہماری طرح اپنے گھروں میں رہنے والے اور اپنے خاندان والے لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ تم مشرک آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ اب جو آزاد کی قدر ہے نا، وہ غلام اور لونڈی کی نہیں تھی، لیکن ایمان اور شرک کا جب آپس میں تقابل ہوا تو لونڈی کو آزاد مشرکہ پر فوقیت دی گئی۔ فرمایا کہ مومن لونڈی آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ آزاد مشرکہ عورت میں کتنی ہی خاصیتیں کیوں نہ ہوں، وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، مالدار ہے، اخلاق اچھا ہے، طبیعت اچھی ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ مشرک دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مشرک وہ ہیں جو بت پرست ہیں، ایک مشرک وہ ہیں جو اسلام لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، مثلاً وہ درباروں پہ جاتے ہیں، یا وہ جس طرح یعنی کچھ لوگ کچھ بڑی ہستیوں کو معبود بنا لیتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کا درجہ ہی بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں کس کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو یہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں مشرک وہ مراد ہیں جو بت پرست ہیں، جو مسلمان ہو کر شرک کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی بعض اوقات انسان اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، بعض اوقات کسی اور کے پیچھے لگ کے گناہ کرتا ہے تو وہی اس کا طاغوت بن جاتے ہیں، خامن طاغوت بن جاتا ہے۔ کبھی اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اولاد طاغوت بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ مشرک مراد ہیں جو بت پرست ہیں، یعنی بت پرستوں کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اور یہ جو اہل کتاب ہیں، جس طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یا یہودی عزیر علیہ السلام کو ٹھہراتے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ بھی مشرک ہیں۔ لیکن ایک 5ویں پارے کی ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، جو شرک نہیں کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہاں ہمیں اس آیت کی وجہ سے ہمیں یہ وضاحت مل گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، چاہے کسی امت سے بھی ہوں، لیکن وہ ویسے ہی شرک کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر بت پرست نہیں ہیں، تو ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جو بت پرست عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ،
کہ نہ نکاح کر کے دو تم مشرک آزاد مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ضرور مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے اگرچہ وہ اچھا لگے تمہیں، یعنی مشرک مرد سے نکاح نہ کر کے دو۔ یہاں دو حکم ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کرے گی، بلکہ وہ بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، ایسی صورت میں اس کا نکاح کرنے والا کوئی دوسرا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ولی ہوگا اور وہ نکاح کرے گا۔ اگرچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کی اجازت کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا جائے گا، لیکن یہ صرف رشتہ طے کرنے کی حد تک ہے۔ عورت خود اپنے طور پر اکیلی جا کر اپنا نکاح نہیں کروا سکتی، بلکہ اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں یہ معلوم ہوئی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ جس طرح مطلقاً نکاح حرام ہے، اسی طرح مشرک مردوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور اہل کتاب عورتیں اگرچہ شرک کرتی ہوں ان کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے ایمان لانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ جو آزاد مشرک لوگ ہیں ان کے ایمان لانے کے امکانات نہیں ہوتے، لیکن مشرک مرد کے ساتھ اپنی عورت کا نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی بہن، بیٹی، ماں کا نکاح کسی مشرک مرد کے ساتھ نہ کرو، کیونکہ حکومت مرد کی ہوتی ہے، عقیدہ مرد کا ہوتا ہے، جس مذہب میں مرد ہوگا وہی مذہب عورت کا ہوگا۔ اس لیے عورت کی نسبت مرد کا عقیدے میں درست ہونا، نماز کا پابند ہونا، حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھنا اور دین کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ اپنی بیٹی یا بہن عورت کا نکاح کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے جس کے ساتھ ہم اس کی زندگی کا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکیداً اس چیز کو منع کر دیا کہ عورت حکمران نہیں ہے، مرد حکمران ہے، تو مرد اپنی حکومت کی وجہ سے عورت کو شرک میں کھینچے گا، لہٰذا فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے اگرچہ وہ اچھا لگے، یعنی مشرک آزاد مرد میں اگرچہ ہزار خوبیاں ہیں، عادت کا اچھا ہے، شکل صورت کا اچھا ہے، کاروباری لحاظ سے اچھا ہے، شریف خاندان کا ہے، شرافت ہے اس میں، لیکن مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، تو ایسے مرد کا انتخاب کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب، نادار، مفلس، کالے کلوٹے غلام کے ساتھ اپنی بیٹی، بہن یا کسی عورت کا نکاح کر دو، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ نکاح کر کے کم از کم آخرت بچ جائے گی، جبکہ مشرک کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے دنیا تو جیسی قسمت میں لکھی ہے ویسی ہی ہوگی، آخرت نہیں بچے گی۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دیتا ہے اور اپنی بخشش کی دعوت دیتا ہے اپنے حکم کے ساتھ، یعنی اللہ کا حکم یہی ہے کہ مشرکوں سے بچو اور مومنوں کو ترجیح دو، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی دعوت ہے، جنت کا اعلان ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہاں حکم تو مومنین کو دیا جا رہا ہے، مومنات کو مخاطب کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آیاتہ للناس کہہ دیا، سب لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ جس طرح ہم عام طور پر کسی کی مثال دیں نا، تو ایسا شخص جو اپنی زبان پر قائم نہیں رہتا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا کاروبار کرنا ہے، یا اس کے ساتھ رشتہ داری کیا کرنی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، اس کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے۔ یعنی عقیدے کا درست ہونا یہ دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی عزت کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں للناس کہہ دیا، سب لوگوں کو مخاطب کر کے، کہ تمام لوگ اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ مشرک سے مومن ہر حال میں بہتر ہے۔ مومن کے ساتھ معاملہ کیا جائے، نکاح کیا جائے، کوئی اور اس کے ساتھ تجارت کی جائے، تو یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، جبکہ مشرک
یہ کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں آتا اور نہ ہی اس سے کسی فائدے کی امید ہوتی ہے۔ لعلہم یتذکرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کی، تزکیہ اپنا کر لینے کی یہاں دعوت دی ہے کہ اپنا تزکیہ کر لو، اپنے نفس کو پاک کر لو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو لوگ غیر اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں اور ان کے بچے بعض اوقات ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا، یا مسلم ممالک میں رہتے ہوئے بھی بے نماز یا جوئے باز یا شراب پینے والے یا اس طرح کے غلط لوگوں کا انتخاب بچے کر لیتے ہیں، ایسا کرنے والے مردوں کا یا عورتوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو والدین کو اور سرپرستوں کو یہ بات لازمی اس پر غور کرنا چاہیے، اور ان پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو ایسے غلط فیصلے کرنے سے منع کریں۔ اور یہ بات بھی ایک یاد رکھنے کی ہے کہ یہ فیصلے یکدم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بچے اس جانب بڑھتے رہتے ہیں، بالآخر اپنی اس جو ان کے دل کے اندر ایک خیال ہوتا ہے، ان کی ایک پسند ہوتی ہے، اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے لے کے بچے کا خیال رکھیں، اس کے اندر حیا پیدا کریں اور اس کو بری باتوں سے روکیں، خاص طور پہ بچوں کے شادیوں کے بارے میں اور ان کے جوڑوں کے متعلق باتیں نہ کریں۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچیوں کے ساتھ تو کم، لیکن بیٹوں کے ساتھ شادی بیاہ کی بہت باتیں کر لیتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی شادی کی بات کہہ کے خوش ہوتے ہیں اور اس کو بھی خوش کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بچے کے خیالات کو منتشر کر دیتی ہیں، اور قبل از وقت ایک جو اس کا وقت مقرر ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے دل کے اندر ایسی خواہشات پیدا کر دیتی ہیں کہ بچہ خود ہی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بلکہ جب وہ قدم اٹھا چکا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو دوبارہ پیچھے لانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کوشش ان کی ناکام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شروع سے ہی بچوں کے ذہن صاف رکھیں اور ان کو خاص طور پر مشرکین سے بچا کر رکھیں، یعنی جو مسلمانوں کے اندر بھی جو مشرک ہیں ان سے بچا کر رکھیں۔ بلکہ اگر ان جوڑوں کے بارے میں بات کی جائے تو یہ علماء کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ بے نماز کے ساتھ نمازی عورت کا نکاح نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں رشتہ داری بنانے سے پہلے ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔